الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد عن ابن عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ صحیح مسلم کی حدیث آپ کے روبرو پڑھی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بتائیے اللہ کے نبی، سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ دوسرے الفاظ میں ایک بہترین مسلمان کون ہے، ایک آئیڈیل مسلم کون ہے؟ مسلمان کو مثالی بننے کے لیے بہت سارے اخلاقی تعلیمات ہیں، ایک لمبی فہرست ہے، لیکن یہاں اللہ کے نبی نے 2 اخلاقی تعلیمات کا ذکر کیا، کہا یہ 2 باتیں جس مومن میں ہو وہ آئیڈیل مسلم ہے۔ کیا ہے پہلی بات؟ تطعم الطعام، مہمان نوازی کرنا، کھلانا، اور دوسرا تقرأ السلام، سلام کرنا۔ کھلانا اور سلام کرنا یہ 2 ایسے مومنانہ صفات ہیں جو کہ ایک مسلمان کو اونچا بناتی ہیں۔ اور مہمان نوازی کی جب بات آئے تو یاد رکھیے، مہمان نوازی یہ پیغمبروں کی صفت ہے۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسان کے روپ میں، اجنبی انسانوں کے روپ میں آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے کیا کیے؟ ان کو گھر میں بلائے، بٹھائے، فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، اندر گئے، ایک بچھڑے کو بھون کے لا کے رکھ دیے، کھاؤ۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے یہ آنے والے مہمان کوئی جانے پہچانے نہیں تھے، کوئی ان کے دوست احباب نہیں تھے، قرآن کہتا ہے یہ اجنبی تھے، نہ ابراہیم ان کو کبھی دیکھے، کبھی پہچانے، نہ مسلمان نہ غیر مسلم، کچھ بھی نہیں، بہرحال میرے گھر کو آئے ہیں، جو بھی ہو مہمان ہیں میرے، میرا فریضہ بنتا ہے کہ میں ان کو کھلائے بغیر نہ بھیجوں۔ اور ایسی بات نہیں کہ چھوٹا موٹا کچھ لا کے رکھ دیے، بچھڑا بھون کے لا کے رکھ دیے۔ تو مہمان نوازی کتنی بڑی صفت ہے، اس واقعے سے میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کھلانے پلانے کی جب بھی بات آتی ہے، قرآن میں ہو حدیث میں ہو، کئی دسیوں دلائل ہیں۔ جب بھی کھلانے پلانے اور مہمان نوازی کی بات آئے تو یہ بات یاد رہے، یہ غریب کو کھلانا ہی ثواب نہیں۔ قرآن جہاں غریبوں کو ہمدردی کے طور پر کھلانے کی تعلیم دیتا ہے، وہیں امیروں میں جو تمہارے رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، ہمسایہ ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو بھی کھلانے کی ترغیب دلاتا ہے۔ تو کھلانے سے مراد یہ دونوں طرح کے کھلانا ہے، غریبوں کو بھی، مسکینوں کو ہمدردی کے طور پہ کھلانا ہے، اور رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، عزیزوں کو، دوستوں کو بھی کھلانا ہے۔ مہمان بھی ہمارے گھر سے بھوکا نہ جائے، اور غریب بھی ہمارے گھر سے بھوکا نہ جائے، رشتہ دار بھی ہمارے گھر سے بھوکا نہ جائے، ہمارا دوست بھی ہمارے گھر کو آ کے بھوکا نہ جائے، یہ فکر ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ قرآن میں کئی مقامات پہ آپ غور کرتے چلے جائیے، کھلانے پلانے پہ اللہ تعالیٰ بار بار ابھارتا ہے۔ سورہ مدثر میں اللہ نے بتایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے،
دونوں کا آپس میں سوال جواب ہوگا۔ جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیوں جی جہنم میں کیوں چلے گئے آپ لوگ؟ کیا گناہ تم نے کیا، جہنم میں کیوں گئے؟ تو وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم بے نمازی تھے جی، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، نماز نہیں پڑھے جہنم میں گئے، مسکین کو نہیں کھلائے جہنم میں گئے۔ تو نماز کے ساتھ کھانا کھلانے کا جو ذکر، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کھلانا پلانا اور مہمان نوازی کتنی بڑی عبادت ہے، کتنا اہم ہے، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ ایک اور مقام پر سورہ ماؤون میں اللہ نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھلانے پر یہ ابھارتا نہیں تھا۔ تو اللہ نے شروع میں کیا کہا؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ نے ایسے انسان کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تو اس میں کیا ذکر کیا؟ مسکین کو نہیں کھلاتا تھا، دین کو جھٹلانا ہوا، دین کی تعلیم پر عمل نہ کرنا ہوا۔ تو کھلانا اور ہے، اور کھلانے پر ابھارتا بھی نہیں تھا۔ یہ کھلانا پلانا یہ الگ بات ہے، لیکن یہ انسان ایسا ناکارہ ہے کہ کھلانے پہ ابھارتا بھی نہیں لوگوں کو۔ تو مذمت اللہ تعالیٰ نے اس کی بیان کی۔ سورہ حاقہ میں اللہ نے فرمایا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ اللہ نے کہا پکڑو اسے، 70 گز زنجیروں میں جکڑو اسے، اور نارے جہنم میں ڈھکلو اسے۔ کہا کیوں؟ کیا فرمایا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھلانے پہ ابھارتا نہیں تھا یہ۔ تو ہر جگہ آپ دیکھ لیجئے جہنم میں جو جا رہے ہیں لوگ، اس میں جہاں نماز نہ پڑھنے سے جا رہے ہیں، اللہ پر ایمان نہ رکھنے سے جا رہے ہیں، وہیں مسکینوں کو نہیں کھلانے کی وجہ سے، مہمان نوازی نہ کرنے کی وجہ سے، یہ بھی ایک ریزن ہے جہنم میں جانے کا۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لیس المسلم، وہ آدمی ایک آئیڈیل مسلم ہو نہیں سکتا، لیس المسلم، وہ آدمی ایک مثالی مسلمان نہیں بن سکتا، الذی یشبع وجارہ جائع، یہ تو پیٹ بھر کے سو رہا ہے، بازو پڑوسی بھوکا ہے، بازو بیوہ عورت بھوکی سو رہی ہے، یتیم بچے بیچارے کھانا کھا کے کتنے دن ہوا مزیدار کھا کے، یہ پیٹ بھر کے سو رہا ہے، بازو پڑوسی بھوکا ہے۔ یہ آدمی مسلمان کہلانے کے لائق نہیں، پیارے نبی نے فرمایا، ایک آئیڈیل مسلم نہیں ہے۔ تم کیسے مسلمان ہو؟ تمہارے پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتے، کھائے ہیں کیا وہ؟ تم کو معلوم نہیں تمہارے محلے میں، تمہاری گلی کوچے میں ایک غریب رہتی ہے، ایک غریب رہتا ہے، یتیم رہتے ہیں، ان کا خیال کرنا کیا آپ کی ذمہ داری نہیں؟ اللہ نے جو دولت دیا ہے، جو روزی آپ کو دیا ہے، اس میں ان لوگوں کا حق نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اور قرآن حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے کہتے ہیں۔ تو یہ تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ کھلانا پلانا ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور کھلانا پلانا مہمان نوازی انسان کو جنت میں اعلیٰ درجات دلاتی ہے، اور نہ کھلانا، نہ کھلانے پہ ابھارنا، یہ چیز انسان کو جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے۔ اور اس تمام دلیلوں میں آپ نے غور کیا، اس میں کہیں مسلم کا ذکر ہے کیا؟ مسلمان کو کھلانا کہیں آپ نہیں دیکھیں گے کہ مسلمان کو کھلاؤ بول کے اللہ نہیں بولے، اللہ کے نبی نہیں بولے۔ پڑوسی بھوکا ہے بولے، وہ پڑوسی مسلمان بھی ہو سکتا، غیر مسلمان بھی ہو سکتا۔ کھانے پر ابھارنا مسکین کو بولے، وہ مسکین مسلمان بھی ہو سکتا، غیر مسلم بھی ہو سکتا۔ کل رات کے درس میں بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ آج ہندوستان میں غیر مسلموں کو ان کے دل اگر جیتنا ہے تو یہی اسلامی تعلیم ہے۔ آج یہی سب سے اہم تعلیم ہے، سب سے ضروری تعلیم ہے کہ غیر مسلموں کو ہم اپنے گھر بلائیں اور ان کو کھانا کھلائیں۔ آپ سے ملنے جلنے والے
آپ کے فرینڈ سرکل میں عید آ رہی ہے، خوشی کا موقع کوئی بھی آ رہا ہے، وہی سے بھی کوئی خوشی کا موقع بھی نہ ہو، اہتمام کر کے آج ہمارے گھر میں آپ کو دعوت ہے، آپ پوری فیملی کے ساتھ آئیے، ہماری خواہش ہے، تو اسے کرنا چاہیے۔ یہ اخلاقی تعلیم۔ اس حدیث میں جو دوسری اخلاقی تعلیم دی گئی وہ کیا ہے؟ سلام، سلام کرو، تقرؤ السلام، سلام کو عام کرو۔ حدیثوں میں کیا ہے؟ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے سلام معرفت۔ کیا ہے؟ سلام معرفت۔ کیا کسے کہتے ہیں؟ قیامت کے قریب انسان صرف ان لوگوں کو سلام کرے گا جو اس کے خاص لوگ ہیں، جو اجنبی مسلمان ہیں، جو اجنبی مومن ہیں، سلام نہیں کرے گا۔ وہ بازو سے گزر رہا ہوگا، یہ بھی گزر رہا ہوگا، آپس میں سلام نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں سلام معرفت، یعنی جسے پہچانتے ہیں ان کو سلام کرنا، جن کو پہچانتے نہیں گرچہ کہ وہ مسلمان ہیں سلام نہیں کرتے۔ کہیں اس زمرے میں اور آپ تو نہیں دیکھ لینا ہے مجھے اور آپ کو۔ کوئی بھی مسلمان گزر رہا ہے، پہچانتے کہ فلاں آدمی پڑوسی مسلمان ہے، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، یا اسے ہی پہچانتے، سلام کرنا ہے۔ اس حدیث میں کیا فرمایا؟ علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام کرو، اور کہ پیارے نبی خاموش نہیں رہ گئے۔ تقرؤ السلام، سلام کرو۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ علی من عرفت ومن لم تعرف، جسے تم پہچانتے اسے بھی سلام کرو، جسے تم پہچانتے نہیں اسے بھی تم سلام کرو۔ اس کی وضاحت کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ قیامت کے قریب سلام معرفت عام ہو جائے گی، پہچاننے والوں کو سلام کریں گے، دوستوں کو سلام کریں گے، باقی لوگوں کو سلام کرنا چھوڑ دیا جائے گا۔ جب یہ حالات دنیا میں آئیں تو سمجھ جانا کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ یہ دونوں صفات جس کے اندر ہوں گے وہ ایک مثالی مسلمان ہوں گے، وہ آئیڈیل مسلم کہلائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ان کا بہت ہی اونچا مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دونوں مومنانہ صفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اے اللہ ہمارے سحری افطار کو قبول فرما، ہمارے روزوں کے اندر خلوص عطا فرما، ہم کو تراویح کی پابندی کی توفیق عطا فرما، رمضان میں اپنی زبان کی اور اپنی باتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے اور ہر نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔